تمام عبادات کی غایت اللہ کا قرب اور اس کی محبت ہے، اس لیے کہ بندے کا مطلوب صرف اللہ عز و جل ہے۔ اس طرح اللہ کی محبت انسانی زندگی کا مقصد اعلیٰ ہوا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر ان تدابیر کو واضح کیا ہے جو بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر سکتی ہیں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں سے، اور قوم اپنے مخلص اور بے لوث رہبر سے محبت کرتی ہے۔ انسان بعض جانوروں سے بھی دلی عقیدت رکھتا ہے، بعض پودے اور پھول بھی اس کے دل کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ محبت کی یہ تمام صورتیں مخلوقات کے درمیان ہیں، لیکن اللہ کی ذات واحد اور احد ہے، یعنی کوئی اس کا مثل نہیں ہے۔ انسان اللہ کی ذات کا کوئی تصور تک قائم نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ سے محبت کا معیار بالکل مختلف اور جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جتنی محبت والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں، مگر ان دونوں قسموں کی محبت کا معیار ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد یہ ہے کہ اسے واحد اور احد مانا جائے اور دل میں یہ ایمان جاگزیں کیا جائے کہ وہی سارے عالم کا خالق ہے اور وہی سب کا رب ہے، اور اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی رزق دیتا ہے، وہی تندرست رکھتا ہے تو وہی شفا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام صفتوں کی غیر اللہ سے نسبت کی نفی کی جائے، کیونکہ صرف وہی ان کا مستحق ہے۔ انسان کا یہ مقام ہے کہ وہ اللہ کے سوا تمام دوسری طاقتوں کی پرستش سے دامن کو آلودہ نہ کرے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی سے کوئی امید نہ رکھے اور نہ ہی مدد مانگے۔ اس طرح تمام غیر اللہ سے منہ موڑ کر صرف اللہ کا بنا رہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب چاہتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے پکڑتا ہے۔ وہ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور جب میرے پاس پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو یہ ساری صفات بندے میں نوافل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا معیار یہ ہے کہ اس کے احکام کی بے چوں چراں اور بے رضا و رغبت تعمیل کی جائے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اس نقطے کو اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح الفاظ میں یوں بیان فرمایا کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اور مکمل اطاعت کرے۔ جن باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، اور جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہے۔ اس کھلے ہوئے حکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اس کے محبوب ترین بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اگر کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت کا متمنی ہے تو وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جب واحد پسندیدہ راہ عمل بھی اسلام مقرر ہے تو پھر کوئی دوسری راہ اللہ کی محبت کی جانب انسان کی راہبری نہیں کر سکتی۔ غرض اللہ کی محبت کا معیار قرآن کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ یہی وسیلہ ہے جو انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام اس بلند مقام پر فائز تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر ان کی توصیف فرمائی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ محبت کا یہی واحد معیار ہے جو اسلامی شریعت میں مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو لوگ اللہ کی تلاش میں جنگل جنگل اور مارے مارے پھرتے ہیں اور صحرا کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، وہ اسلام کی مقرر کردہ راہ سے انحراف کرتے ہیں اور اپنے لیے ایسی راہ متعین کرتے ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے اس قدر قریب ہوں کہ وہ جو چاہے مجھ سے مانگے، جب وہ مانگتا ہے تو ہم اس کی دعائیں سنتے ہیں اور ان کی تمنائیں پوری کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں
وہ ہمیشہ اسے اپنے قریب پاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا ایمان اس بات پر ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ بھی انہیں ہر وقت یاد رکھے گا اور اپنی رحمتوں کی بارش کرتا رہے گا۔